نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ آپ کی ذات گرامی سے بے جا سوالات نہ کیے جائیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت کا مصداق مسلمان ہے، یعنی مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ یہ خطاب فرما رہے ہیں، اور بعض علماء اور مفسرین کے نزدیک اس آیت کا مصداق یہودی ہے کہ یہودیوں سے اللہ تعالیٰ یہ خطاب فرماتے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیجئے پہلے۔ ام تریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ سوال کرو تم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، اور کہا کہ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے آپ پر۔ ومن یتبدل الکفر، اور جو کوئی تبدیل کرے کفر کو ایمان کے بدلے، فقد ضل سواء السبیل، پس تحقیق وہ بہک گیا سیدھی راہ سے۔ تو جو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے یہود سے خطاب فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بعض یہودیوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عناد کے طور پر یہ بات کی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی دفعہ تورات کتاب نازل ہوئی ہے نا، اسی طرح قرآن مجید بھی آپ کے اوپر ایسے ہی نازل ہو، کیونکہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دفعتاً، یعنی ایک ہی مرتبہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب اتاری تھی۔ تو یہ یہودی کہنے لگے کہ قرآن مجید بھی آپ پر ایسے ہی نازل ہو۔ یہ جو مشروط لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا، ان کا ایمان کامل نہیں ہوتا، وہ خام خواہ کی شرائط ہی لگاتے رہتے ہیں۔ تو یہودیوں نے یہ چاہت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ ایک ہی مرتبہ قرآن لائیے، تو یہ بھی کوئی وہ دل سے نہیں کہہ رہے تھے۔ اگر قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی ایک ہی مرتبہ میں نازل فرما دیتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، جیسا کہ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بہت ساری چیزوں کا مطالبہ کیا تھا، حتیٰ کہ کہنے لگے اگر یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، لیکن وہ ایمان لائے تھے؟ نہیں لائے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت ساری باتیں مانی اور معجزات ظاہر ہوئے، پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، چونکہ وہ محض ٹالنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی محبت ان کے دل میں نہ تھی، اسلام کی محبت نہ تھی، اور وہی مشرکین یہ کہنے لگے، 15ویں پارے میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ، کہ آپ اللہ کو سامنے لائیے اور فرشتوں کی قطار پیچھے سے ہو، پھر اللہ تعالی ہم سے خطاب کریں کہ میں اللہ ہوں، یہ میرے رسول ہیں، یہ کتاب میں نے نازل کی ہے۔ پھر وہ کہنے لگے آپ کے چشمے ہوں، آپ کے باغات ہوں، ایک سیڑھی لگی ہوئی ہونی چاہیے جو یہاں سے آسمان تک جائے۔ بہت ساری باتیں مشرکین مکہ نے کی تھی۔ تو یہ یہودی جو تھے، یہ بھی عناد کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے آپ کی مجلس میں آ کر یہ باتیں کہتے تھے کہ آپ کے اوپر ایک ہی مرتبہ میں قرآن مجید اتر جائے نا، پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ تم میرے پیغمبر سے اسی طرح سوالات کرنا چاہتے ہو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ تمہارے بزرگوں نے، آبا و اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے تھے، بے جا سوالات، وہ آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
سے کتنے سوالات انہوں نے کیے، آج یہ کر دیں، آج یہ کر دیں، آج من آ جائے، سلوہ آ جائے۔ پیچھے سورۃ بقرہ میں پچھلے جو رکوعات گزرے ہیں اس میں وضاحت کے ساتھ ہم لوگوں نے پڑھا کہ انہوں نے اپنے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت سارے ایسے سوالات کیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا تمہارے آباء و اجداد نے سوالات کیے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، اسی طرح تم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے افعال میں، میری حکمتوں میں دخل کیوں دیتے ہو؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو شخص ایمان کی بجائے کفر کی باتیں کرے بلا شک وہ راہ راست سے دور جا پڑا ہے۔ تو یہ تو کفریہ باتیں ہیں نا، جو آپ کے دل میں اسلام لانے کا کوئی ارادہ نہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عناد کے طور پر، اعتراضات کے طور پر ایسی باتیں کرتے ہو۔ جس طرح کہ آج کل بھی بہت سارے مسلمان ہیں، خواہ مخواہ کے سوالات کرتے رہتے ہیں جن کا تعلق ان کی زندگی سے نہیں ہوتا، پہیلیاں ڈالتے رہتے ہیں۔ تو جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے وہ ان سوالات کی طرف نہیں جاتا، وہ حلال و حرام کے بارے میں زیادہ سوالات کرتا ہے، پہیلیاں نہیں پوچھتا رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالی نے یہود کو خطاب فرمایا کہ تم میرے پیغمبر سے ایسے سوالات کیوں کرنے آتے ہو جیسا کہ تمہارے بزرگوں نے، آباء و اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کیے تھے اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے سوالات کرو۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ایک ادب یہ بتا دیا کہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے احکامات آ رہے ہیں، جو حکم اللہ تعالی مناسب سمجھیں گے وہ آپ کے لیے دیتے رہیں گے۔ تو آپ بے جا سوالات نہ کریں، جو مسئلہ پیش آئے اسی مسئلہ کے متعلق سوال کر سکتے ہیں، باقی ذہن میں جو بھی بات آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا شروع کر دیں، اس کی اللہ تعالی نے ممانعت فرما دی ہے۔ آج ہم نے ایک آیت کا انتخاب کیا، آپ احباب سے چند اور باتیں بھی عرض کرنی ہیں۔ ایک یہ کہ تمام احباب اس بات کی کوشش کریں درس قرآن مجید جیسا کہ اہتمام کے ساتھ آپ سنتے ہیں، تو درس قرآن کے اختتام پر 5-10 منٹ ان آیات کا دوبارہ سے ترجمہ دیکھ لیا کریں اور اس کی تفسیر اپنے ذہن میں بٹھا لیا کریں۔ اور اس کا سب سے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کاپی، ایک دستہ برائے تفسیر قرآن مجید خاص کر لیں۔ روزانہ جو ہم مختصر تفسیر پڑھتے ہیں تو انسان کے ذہن سے بہت ساری باتیں نکل جاتی ہیں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ جو 1، 2 یا 3 آیات کی تفسیر سنتے ہیں، اس تفسیر کو اپنے الفاظ میں اپنے دستے پر نوٹ کر لیا کریں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کا علم محفوظ ہو جائے گا۔ پھر وقتاً فوقتاً وہ تفسیر دیکھ لی۔ تفسیر کے ضمن میں بعض اوقات مسائل بھی بیان ہوتے ہیں، آگے انشاءاللہ دوسرے پارے میں بہت سارے مسائل آ رہے ہیں، خانگی معاملات آ رہے ہیں، نکاح کے معاملات، طلاق کے مسائل آ رہے ہیں، حج کے مسائل آ رہے ہیں، روزے کے مسائل آ رہے ہیں دوسرے پارے میں۔ تو آپ اہتمام کے ساتھ پھر ان فقہی مسائل کو بھی لکھتے جائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا علم محفوظ رہے گا اور آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ نے جو کچھ پڑھا آپ وہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں، علم تازہ رہے گا۔ اور دوسری گزارش یہ کہ آج انشاءاللہ تعالی عید کی چھٹیوں کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس دوران آپ کے ذمے یہ کام ہے کہ یہ ہمارے 3 پاؤ مکمل ہو گئے، تو آپ نے عید کی چھٹیوں میں عید کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اپنے ان 3 پاؤں کا دھیان کرنا ہے۔ جو 3 پاؤ آپ لوگوں نے پڑھ لیے ہیں ان کا دھیان کرنا ہے، کسی مستند
ترجمہ قرآن کو سامنے رکھ کر دوبارہ سے ترجمہ بھی دیکھ لینا ہے انشاءاللہ، اور تفسیر انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں آتی رہے گی۔ تو ان چھٹیوں میں یہ فائدہ ہو جائے کہ ہم قرآن مجید کی تفسیر سے بالکل علیحدہ نہ ہو جائیں، بلکہ 3 پاؤ جو ہم نے پڑھ لیے ہیں وہ ہم ان کو دوبارہ سے دیکھتے رہیں، اور جو آیات عمل والی آئی تھیں ان پر عمل کریں، اور جو آیات نہیں والی آئی تھیں ان سے بچنے کی کوشش کریں، ان امور سے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم قرآن مجید اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ وہ پڑھے ہوئے قرآن پر عمل کرتے تھے۔ تو آپ ان 3 پاؤں میں دیکھ لیں کون کون سی باتیں آئی ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان پر عمل کرو، تو ہم ان پر عمل کر لیں، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہم ان سے رک جائیں۔ انشاءاللہ 6 جون کو دوبارہ ملاقات ہوگی، تو یہ آپ کے ذمے لگانا تھا سبق۔ جس طرح اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو چھٹیوں کا کام ذمے لگایا جاتا ہے، تو آپ بھائیوں کے ذمے یہ کام ہے کہ آپ 3 پاؤ اہتمام کے ساتھ ترجمہ دوبارہ دیکھیں گے، اور اگر ہو سکے تو ایک دستہ بنا کر اس کے اوپر لکھ لیں گے، تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ تفسیر لکھتے جائیں، ترجمہ تو قرآن مجید میں ہوتا ہی ہے، جو آپ کے ذہن میں تفسیر آپ لوگوں نے پڑھی ہے یا ریکارڈنگ آپ کے پاس ہوگی تو وہاں سے دیکھ لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عید کی خوشیوں میں آپ نے امت مسلمہ کو شریک کرنا ہے اپنی دعاؤں میں۔ اللہ تعالی تمام اہل اسلام کی حفاظت فرمائے، حرمین الشریفین کی حفاظت فرمائے، دین کا کام کرنے والے تمام طبقوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، مجاہدین کی، تبلیغی جماعت کی، دینی مراکز کی، مدارس کی، خانقاہوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور اپنے مدرسہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ یہ مدرسہ آپ کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے، درس قرآن، درس حدیث اور فہم دین کورس، اس کے علاوہ ہر ماہ مختلف دینی کورسز آپ کے سامنے ہی ہیں۔ تو یہ مدرسہ زید بن ثابت یہ چاہتا ہے کہ پورے عالم میں دین کا ڈنکا بجے، اور دین کا علم ہر وقت چلتا رہے، پڑھنا پڑھانا ہوتا رہے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ تو اپنے مدرسہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ترقی کے لیے اور ان کے دینی کاموں میں برکت کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔